شمر ذی الجوشن زبابی کی حقیقت۔ وہ بنی عزرہ بن زید لات قبیلہ کی جناز بنت حارث بن زنعہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ جناز اس بدبودار عورت کو کہتے ہیں جس کو برص کا مرض ہو۔ شمر کو برص کی بیماری اپنی ماں سے ورثہ میں ملی تھی۔ اس کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمر زبابی بتایا جاتا ہے۔ زباب ایک خاندانی بیماری کو کہا جاتا ہے اور اسے ذی الجوشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا۔ اس کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں ایک مبروس کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے۔ اور تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شمر کو برص سفید داغ کا مرض تھا۔ وہ انتہائی حریص و لالچی اور حرام زادہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل زنا زادہ تھا۔ وہ اتنا بے شرم تھا کہ اس نے اپنی لڑکی شمرانہ کو پہلے یزید ملعون کی خدمت میں دے رکھا تھا۔ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا تو یہ یزید کے دربار میں تھا۔ اس نے بھی کوفہ جانے کی اجازت چاہی۔ پہلے تو یزید راضی نہ ہوا، لیکن پھر اس کو اپنی بیٹی کے ہمراہ کوفہ روانہ کر دیا۔ اس نے کوفہ پہنچ کر اپنی بیٹی ابن زیاد ملعون کی خدمت میں دے دی اور خود اس کا مشیر بن گیا۔ 9 محرم جمعرات کے دن ابن زیاد نے شمر کو 4000 فوجی دستہ کے ہمراہ ایک خط دے کر بھیجا کہ اگر عمر ابن سعد جنگ سے پہلو تہی کرے تو اسے قتل کر کے لشکر کی کمان ہاتھ میں لے لو۔ عمر ابن سعد اس خط سے گھبرا گیا اور فوراً جنگ کا اعلان کر دیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ظلم و استبداد کی یہ منحوس صورت قرآن ناطق فرزند رسول فارتن امام علی و جناب بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر سر تن سے جدا کرنے کے لیے سوار ہوا تو زخموں سے نڈال مظلوم امام نے اتمام حجت کے لیے پوچھا، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کہنے لگا، تو ابن فاطمہ بنت محمد ہے۔ آپ نے پوچھا، پھر مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہنے لگا، زر کے لالچ میں۔ امام ابی برگاہ خداوندی میں سجدہ شکر میں تھے کہ اس سنگ دل نے پشت گردن پر ضربے لگانا شروع کی۔ اس حال میں ذبح کرنے کے بعد سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھ کر ناچنے لگا اور پھر نیزہ پر سوار کر کے تمام لشکر میں گھماتا رہا۔ شام جا کر ایک عرصہ تک انعام کی لالچ میں یزید کی چوکٹ پر بیٹھا رہا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو پھر سنان ابن انس اور یزید ابن محارب کے ہمراہ کوفہ گیا۔ وہاں خطرہ محسوس کیا تو بصرہ کی راہ لی۔ جناب امیر مختار کے غلام کو خبر ہوئی تو اس نے کچھ سوار لے کر اس کا تعاقب کیا اور گلستانیہ کے مقام پر اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ 66 ہجری میں واصل جہنم ہوا۔ کربلا میں امان نامے کی حقیقت۔ جب شمر 4000 کا لشکر لے کر کربلا روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن ابی محل کلابی جو کوفہ میں ایک مقام رکھتا تھا، اس نے ابن زیاد سے یہ کہہ کر کہ ہمارے قبیلہ کی ایک خاتون جناب علی ابن ابی طالب کی زوجیت میں تھی، ان کی 4 فرزندوں کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ اور پھر وہ امان نامہ اپنے غلام قزمان کو دے کر شمر کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اب کربلا پہنچ کر شمر بھی اس غلام کے ساتھ گیا اور بنو امیہ کے راویوں کے بقول وہ این بنو اختنہ کہہ کر مخاطب ہوئے اور امان نامے کی بات ہوئی تو حضرت ام البنین کے 4 فرزندوں نے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت، تیری امان پر لعنت کیا، تو ہمیں امان دے رہا ہے اور فرزند رسول کو امان نہیں ہے۔